ہمارے اعمال کی بھی اور ہمارے احوال کی بھی اور ہماری اخلاقیات کی بھی جو اساس ہے، بنیاد ہے، وہ عقیدہ توحید۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ توحید ہماری صرف عقائد کی اساس نہیں، ہمارے اعمال کی بھی اساس یہ ہے کہ کوئی عمل جو لوجہ اللہ نہ ہو، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے خالص نہ ہو اور وہ مخلوق کے لیے ہو۔ جہاں آپ کے عمل صالح میں، عبادت میں مخلوق کو دکھانا شامل ہو گیا، وہیں آپ شرک کے مرتکب ہیں۔ شارع نہیں، یہ شارع ہیں۔ کچھ کہہ دیں تو وہ شریعت بن جائے، منع کر دیں تو شریعت بن جائے، مسکرا دیں وہ شریعت ہو جائے، کہہ دیں شریعت ہو جائے، رک جائے شریعت ہو جائے۔ یہ وہ ذات ہے، وہ نبی جن کا اٹھنا، بیٹھنا، بولنا، چلنا، کلام، سکوت، حرکات و سکنات، ہر انگ اور ہر ڈنگ اس سے خدا کا دین بنتا ہے۔ محبت اہل بیت اور مودت اہل بیت اور محبت حسنین اور مودت اور محبت سیدہ فاطمہ الزہرا اور مودت و محبت علی المرتضیٰ، یہ نہ شیعوں کی چیز ہے، نہ سنیوں کی چیز ہے، نہ اہل حدیثوں کی ہے، نہ دیوبندیوں کی ہے، نہ بریلیوں کی ہے۔ خدا کے بندوں، یہ مسلمانوں کی ہے، سب اسلام کی امت مسلمہ کی میراث ہے، یہ ایمان ہے، یہ قرآن کا میسج ہے، اس کو قرآن نے فرض کیا۔ علی شیر خدا ہے، علی شیر خدا ہے، وہ بستر پہ لیٹ کے جان دے رہا ہے۔ ادھر صدیق اکبر ہیں، وہ اژدہا کے منہ میں ایڑی دے کر جان دے رہا ہے۔ جان دینے میں نہ علی پیچھے ہے، نہ صدیق پیچھے ہے۔ تو آقا علیہ السلام کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی جب کوئی حضور کا غلام ہو کر اس صدیق اور علی کا مقابلہ کروانے لگا۔ آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہے؟ صدیق و علی میں مقابلے نہ کیا کرو، صحابہ اور اہل بیت میں مقابلے نہ کیا کرو۔ صحابہ کی شان افضلیت ہے، اہل بیت کی شان احبیت ہے۔ وہ فضیلت کا مرکز ہیں، یہ حضور کی محبت کا مرکز ہے۔ ان کا مقابلہ نہیں بنتا، مقابلے غیروں کے مابین ہوتے ہیں۔ شب میلاد اس رات اس جیسی یا اس سے بڑی محفل کا اجتماع روئے زمین پر نہیں ہے۔ یہ کائنات انسانی کی سب سے بڑی محفل اس رات کے محفل میلاد۔ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، کمپیوٹر کا زمانہ ہے، ہر چیز انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہوتی ہے۔ آپ جائیں دیکھیں، اتنی بڑی محفل اس شب میلاد میں نے عرض کیا کہ روئے زمین پر دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہوتی۔ یہ سعادت اللہ رب العزت نے آپ کو دی۔ اللہ رب العزت نے حضور پر درود و سلام کو زمانوں سے ماورا کر دیا اور حضور پر درود و سلام کو زمانوں سے تولنا چھوڑ دیا۔ تو جس نبی پر درود و سلام زمانوں سے تولا نہیں جا سکتا، اس نبی کی اپنی ذات اور شان کو زمانوں سے کیسے تولتے ہو؟ زمانے کب سے بنے؟ بھائی جب سے سورج چاند ستارے بنے، سادہ سی بات ہے۔ زمین بنی، طلوع اور غروب کا نظام بنا، اور طلوع اور غروب سے لے کے رات دن بنے، تو سورج تو کل بنا ہے، اور زمانے سورج کی پیدائش کے مرہون منت ہیں، اور آج کرسی لوح و قلم کل بنے، مصطفیٰ ان سے بھی پہلے بنے۔ زمانے بعد میں بنے، مصطفیٰ پہلے تھے۔ زمانے ختم ہو جائیں گے، مصطفیٰ تب بھی ہوں گے۔ کن فیکون کا کل دی گت ہے، اسی پہلے دی پریت نہیں پائی۔ 84 میں وفاقی شرعی عدالت میں قادیانیوں نے اپیل دائر کی کہ ہمیں ہماری عبادت گاہوں کا نام مسجد رکھنے سے روکا جا رہا ہے، ہمیں کلمہ پڑھنے سے روکا جا رہا ہے، اذان سے روکا جا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ جو شاعر اسلام تھے، ان کے استعمال کی اجازت دی جائے۔ ہم غیر مسلم ہیں، اس پر پورے ملک کے یہ سارے علماء پیش ہوئے، پوری سماعت ہو چکی۔ تو میں اللہ کو گواہ بنا کر بتا رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ سارے شکست کھا گئے۔ اب یہ سارا ملک گواہ ہے، کراچی سے پشاور تک اور لاہور کے سب علماء گواہ ہیں۔ اس ایک دن کے 6 گھنٹے کے دلائل سے قادیانیوں کی اپیل خارج کر دی۔ اتنا مواد دلائل کا دے دیا انہیں کہ شکست کھا گئے قادیانی۔ اللہ گواہ ہے کہ سب سے پہلا میرا ہاتھ چومنے والے شخص مولانا عبد الرحمن اشرفی تھے اس وقت، جنہوں نے اپنے کل علماء دیوبند اور اہل حدیث کی آنکھوں کے سامنے کھڑے ہو کے ہاتھ چومے کہ حضور داتا گنج بخش کا ذکر اللہ کی عزت کی قسم، یہ ولی کا ذکر نہیں، یہ خود خدا کا ذکر ہے۔ مسند احمد بن حنبل میں روایت ہے، امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں روایت کی، مسند البزار نے روایت کی، امام بہقی نے روایت کی، تمام ائمہ اور محدثین نے روایت کی حدیث۔ فرمایا میرے بندوں میں میرے اولیاء ہوتے ہیں اور میری مخلوق میں میرے احبا محبوب ہوتے ہیں۔ میرے ولیوں اور محبوبوں کی پہچان یہ ہے کہ یذکرون بذکری، اگر میرا ذکر کیا جائے تو ان کا ذکر ہو جاتا ہے، واذکروا بذکرہم، اور اگر ان کا ذکر کیا جائے تو وہ میرا ذکر ہو جاتا ہے۔ تو خدا کا ذکر ان کا کی یاد دلاتا ہے، ان کا ذکر خدا کا ذکر تک پہنچاتا ہے۔ اس لیے ولیوں کے عرف اور ولی داتا 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 اور فرید 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 یہ نعرے لگانا یہ بندوں کا ذکر نہیں ہے، ان کے ذکر کی آئین میں خود خدا کا ذکر ہے۔ اب میں اہل سنت کو خطاب کر رہا ہوں،
یہ مسلک بریلوی نہیں ہے، اس مسلک کا عنوان بریلویت نہیں ہے۔ سن لیں، جی کھول کے سن لیں، کان کھول کے سن لیں، میں کے کھول کہہ رہا ہوں، سرزمین ہند میں بھی، سرزمین پاکستان بھی، سرزمین یورپ میں ہمارے مسلک کا عنوان بریلویت نہیں۔ آپ پوچھے دلیل کیا؟ دلیل اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان، مجدد دین و ملت، اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان، انہوں نے ساری زندگی کسی کتاب میں اپنے مسلک کا نام بریلوی نہیں لکھا۔ ہم اعلیٰ حضرت نے خود اپنے مسلک کو بریلوی نہیں کہا، ہم ان کی بات مانتے ہیں، ان کے بعد کسی ٹھیکیدار کی بات۔ برداشت کا کلچر دے دیا ہے، وائلنس کی جگہ ٹالرنس کا کلچر دے دیا ہے، نفرت کی جگہ محبت کا کلچر دے دیا ہے، تنگی کی جگہ وسعت اور فراوانی کا کلچر دے دیا ہے، تفریق کی جگہ توحید اور وحدت کا کلچر دے دیا ہے، فاصلوں کی جگہ قربتوں کا کلچر دے دیا ہے، لوگوں کو قریب لایا ہے منہاج القرآن، طبقات کو قریب لایا ہے، مسالک کو قریب لایا ہے، مذاہب کو قریب لایا ہے۔ منہاج القرآن نے انسانیت کا کام کیا ہے۔ یہ درود پاک کا جو کیا گوشہ درود روئے زمین پر، کبھی سنا ہے کہ 24 گھنٹے آقا علیہ السلام کے دربار پاک کے علاوہ کسی جگہ پوری دنیا میں ہمہ وقت درود پڑھنے کا کوئی نظام جاری کر دیا ہو لوگوں کو، اور کوئی جگہ حضور کے درود کے نام پر وقف ہو گئی ہو صرف، پھر دنیا بھر میں لوگ اپنے گھروں میں حلقہ درود کے نام سے محافل شروع کر دیں، جگہ جگہ حلقات درود شروع ہو جائیں۔ حضور علیہ السلام کے درود پاک کو اتنا پاپولر کرنا امت میں، یہ تحریک منہاج القرآن کا ایک ایسا کارنامہ ہے، آج کے دن تک اس کا بدل کوئی نہیں دے سکتا۔ اپنی زندگیوں کو، اپنے علم کو، مطالعہ کو ہر روز کو قرآن سے جوڑ لیں، دعوت قرآن کے ذریعے دیں، قرآن کے علم اور فہم کو زندگیوں میں پیدا کریں، تربیت کریں اخلاق کے ساتھ، خوش خلقی کے ساتھ، دھیمے پن کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، اخلاق محمدی کے ساتھ، خواہ اولاد کی تربیت ہے، خواہ طلبہ ہیں، خواہ بھائی بہن ہیں، خواہ سوسائٹی کے لوگ ہیں، خواہ آپ کے سامعین ہیں۔ رسوخ پیدا کریں اپنے فکر اور دعوت میں علم کے ساتھ، اور اصلاح پیدا کریں اپنی زندگیوں میں اور معاشرے میں حدیث اور سنت کے ساتھ۔ یہ عمل تجدید کا منہاج ہے۔ Want to address my youth of Muslim Ummah, those who are lost, those who are misguided, those who have been brainwashed, those who have been given totally a wrong perception and conception of Islamic teachings, those who have a total misconcept of jihad and Islam and Iman, and they consider that fighting against humanity, fighting against non-combatant Muslim is their duty. I want to send them a message, for the sake of God and for the sake of Quran and for the sake of the Sunnah of Holy Prophet, come back to normal life. Whatever you are doing, that is totally against Islam. This authority is in the hand of the state, not a single individual. Let me make it clear. Let me make it very sound and profound and clear. Let me remove any kind of confusion and ambiguity, that not a single person, not a single scholar, not a single leader, not a group of individuals, not any organization has an authority to declare jihad on the surface of earth or to declare warfare. If any individual or any group of individuals takes up arms and stand killing the people, maybe in enemy lands, that would be regarded as terrorism, and this cannot be regarded as jihad. یہ سراسر ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے۔ اتنی بڑی ریاستی دہشت گردی کا جواز کیا ہے؟ اتنی بڑی کولیکٹیو یوز آف فورس کا جواز کیا ہے؟ سوچ یہ ہے کہ کوئی ادارہ نہیں رہا۔ یورپ بھی چیختا ہے انسانی حقوق کے لیے، یورپ کی پارلیمنٹ پر ہیومن رائٹس کی بات ہوتی ہے، یونائٹڈ نیشن میں ہیومن رائٹس کی بات ہوتی ہے، مگر جب اسرائیل اور فلسطین کا میٹر آتا ہے اور ہیومن رائٹس کی بات کرنے والے کیوں نیند سو جاتے ہیں غفلت کی؟ یہ لاشیں ان کو نظر نہیں آتی۔ سرمایہ دار اور فوجی ڈکٹیٹر تینوں کی نفسیات ایک ہے، اور تینوں کی نفسیات جمہوریت کی نفی ہے، تینوں کی نفسیات جمہوریت کی نفی پر قائم ہے۔ جاگیردار اس براٹ اپ ایسے ماحول میں ہوا ہے، اس کی نفسیات نے نشو و نما ایسے ماحول میں پائی ہے تو اس نے جس بیٹی کو پسند کیا اس کو اٹھا لیا۔ اسے قوم کی بیٹی کی عزت، اپنی بیٹی کی عزت دکھائی نہیں دیتی، جس نے سر اٹھایا اسی کی چوری کروا دی، اسی کو اغوا کروا دیا، قتل کروا دیا۔ وہ جاگیردار جس کی نفسیات اس ماحول میں بنی ہے، جب وہ پورے ملک کا اقتدار لیتا ہے تو وہ پورے ملک کو اپنی جاگیر کے طور پہ چلانا چاہتا ہے۔ سرمایہ دار اس کی نفسیات یہ ہے، وہ پورے ملک کو اپنی انڈسٹری کے طور پر اور فاؤنڈری کے طور پہ چلانا چاہتا ہے، پورے ملک کو انڈسٹری بنانا چاہتا ہے۔ اس لیے کہ سرمایہ دار نے پوری زندگی ایک ہی سبق سیکھا ہے، ایک ہی سبق سیکھا ہے کہ دنیا کا کوئی کام پیسے کے بغیر جو کہیں لکھ کر کاغذ پہ دے آئیں، لکھ کر دے آئیں کہ اس انتخاب سے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، موٹے قلم سے لکھ کے دے آئیں، میرے دستخط کر کے دے آئیں۔ آپ کو شرمساری نہیں ہوگی۔
اس سبق میں بڑی گونج تھی، بھولا بسرا ہو گیا، سبق بھول گیا، علم جو ہے وہ ان سے ہٹ گئے، تو میں بھولا ہوا سبق یاد دلاتا ہوں، اور کوئی چیز میرے پاس نہیں ہے، میں کسی کام کا نہیں ہوں، کچھ نہیں ہوں، صرف اتنا کام ہے، بھولا ہوا سبق یاد دلاتا ہوں۔ نئے زمانے میں چلتا ہوں مگر ساتھ آپ کو پرانے زمانوں میں لے جاتا ہوں، کیونکہ نور پرانے زمانوں میں تھا، نور وہاں سے لیتے ہیں، سفر اگلے زمانوں میں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اگلی زندگی آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق معنوی میں جڑ جائیں، یعنی آپ کے اخلاق محمدی میں فنا ہو جائیں، آپ میں سے ہر ایک کا خلق آقا علیہ السلام کے خلق کا نظارہ پیش کرے، آپ کے اخلاق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کا ریفلیکشن ہو۔ مختلف مواقع پر جب آیات اترتی، صحابہ کرام کو تو کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ حضور علیہ السلام کیا بیان فرما رہے ہیں، زبان تو عربی ہے، ہر وقت گفتگو، نصیحت، واعظ، رشد، ہدایت تو عربی میں ہی ہوتا تھا، تو تفریق تو نہیں کر سکتے تھے کہ یہ کیا بات ہے اور یہ کیا بات ہے۔ جب آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بتایا کہ یہ یہاں سے یہاں تک ان جملوں پر مشتمل، ان آیتوں پر مشتمل جو مجھ سے سن رہے ہو، یہ قرآن ہے، حضور کا یہ فرمان کہ یہ قرآن ہے، اسی کو حدیث کہتے ہیں۔